آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نسخہ بتا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خطائیں ہوں گی انسان سے، لیکن ایک بات کا یہ خیال رکھو کہ میں نے تمہیں جن بڑے گناہوں سے منع کیا ہے کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو. تم حتی الوسع اپنی کوشش کر کر اس سے بچتے رہو. تم اگر اس سے بچو گے اپنی کوشش کر کر، اللہ فرما رہے ہیں کہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ پھر ہم کیا کریں گے، تم سے تمہارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، جو کبائر ہیں ان سے بچتے رہو گے، تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہوں کو، جو خطائیں ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی جو بھولے سے ہو جاتی ہیں، ہم اس کو بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے بچو. بڑے گناہ کیا ہے؟ بڑے گناہ کیا ہے؟ تو دیکھیں احادیث کے اندر اللہ کے رسول اس کا تعین کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے تو سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ بڑے گناہ کیا ہے، بڑے گناہ کبائر کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ سب سے پہلے تو بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو پکارے، حال یہ ہے کہ اس نے تجھے پیدا کیا، اس نے تجھے پیدا کیا. وہ تیرا خالق ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے بنایا، جس نے تجھے عدم سے وجود دیا. جو سب سے مشکل کام تھا وہ اس نے کیا. تو پھر اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، تجھے رزق دینا، تجھے اولاد دینا، تیرے مصائب کو حل کرنا، تیری پریشانیوں کو دور کرنا، تجھے بیماری سے شفا دینا، یہ تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں. اللہ نے سب سے بڑا کام کیا کہ تجھے عدم سے وجود میں لے کر آیا. جب تو نہیں تھا، تیرا کوئی وجود نہیں تھا، تیرا کوئی چرچا نہیں تھا، جب تیرا کوئی تذکرہ بھی نہیں کرتا تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے وجود بخشا. اللہ نے تجھے بغیر نقشے کے پیدا کر دیا. یہ بہت بڑا کام ہے، یہ اللہ نے کیا. جو اللہ نے کر دیا وہ اتنا بڑا کام تھا، وہ کر دیا. اب جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کے لیے تو غیروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں وہ قبر والا دے دے گا، فلانا پیر صاحب دے دے گا، فلانا بزرگ دے دے گا. ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو تعویذ کروا لوں گا تو پھر اولاد ہو جائے گی، فلانے سے دم کروا لوں گا تو اولاد ہو جائے گی. اور بیماری آ گئی ہے، بھئی بیماری کس نے بھیجی؟ اللہ نے بھیجی ہے. پھر لیکن اس کو دور کون کرے گا؟ اس کو وہ ہمارا بابا جی دور کرے گا، وہ دم ڈالے گا اور بیماری چلی جائے گی. ہاں اس طریقے سے باتیں جب کرو گے تو اللہ سب سے پہلے بڑا گناہ تو یہ سب سے پہلے یہ بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے سوا غیر اللہوں کو پوجا جائے اور ان کو پکارا جائے مصائب اور پریشانیوں کے اندر. حالانکہ 5 وقت نماز کے اندر آ کر کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن پھر بھی جب کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر غیر کی طرف دیکھتے ہو. تو سب سے پہلے نمبر پر بڑا گناہ یہ ہے. دوسرے نمبر پر بڑا گناہ فرمایا کہ ان تزانیہ حلیلۃ جارکہ، کہ تو اپنی پڑوس والے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے. دوسرے نمبر پر بڑا گناہ یہ، اپنے پڑوس والی کے ساتھ تو زنا کرے، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تو زنا کرے. یہ دوسرے نمبر پر اتنا عظیم گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور اللہ نے اس کو کبائر کے اندر شریک کر دیا. اب ذرا سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو زنا کرے اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ. یہ عظیم گناہوں میں سے ایک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور اس کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ ہے تو وہ یہ گناہ ہے. ہاں معاشرے کے اندر یہ جو بھوکے کتوں کی طرح گھومتے ہیں اور دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، یہ صرف پڑوس، یہ ضروری نہیں ہے کہ بس گھر والا ہو، گھر کے ساتھ جو، بلکہ پورا کا پورا محلہ، جو محلوں کے اندر اس طریقے سے نوجوانوں کی عادتیں ہوتی ہیں جو نہ کسی کی بہن کو چھوڑتے نہ کسی کی بیٹی کو، بس دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نظر آ جائے. خدا کی قسم یہ معاشرے کے ایسے ناسور ہیں کہ اللہ کی قسم یہ اس دور کے اندر اگر خلافت کا نظام ہوتا، اسلامی شریعت ہوتی تو ان کو چوراہوں پر لٹکایا جاتا اور ان کو ختم کر دیا جاتا. یہ ایسے بے غیرت لوگ ہیں کہ جن کو اتنی شرم اور حیا نہیں ہوتی ہے کہ میں بھی بہن والا ہوں اور میں بھی بیٹی والا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دوسرے کی ماں بہن بیٹی پر گندی نگاہیں ڈالتے ہیں. تو یہ معاشرے کا واقعتاً ناسور ہے. تبھی اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا بڑا گناہ ہے، یہ معاشرے کے پورے نظام کو تباہ برباد کر دیتا ہے. یہ اتنا گندا گناہ ہے. تو ایک علاقے کے اندر ایک جگہ پر جب بندہ رہتا ہے تو وہاں
علاقہ چھوڑو پوری دنیا کے اندر جہاں پر مسلمان عورت کہیں پر بستی ہے تو وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اس طریقے سے انسان کا کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں مسلمان تو وہ تھا کہ کسی وقت میں جب وہ یہودیوں نے ایک لڑکی کو گرفتار کیا اور وہ لڑکی عیسائی تھی، عیسائی لڑکی تھی، تو اس لڑکی نے خط بھیجا صلاح الدین ایوبی کے نام پر، اور صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ ہمارے دیندار، ہمارے دین والے، ہمارے عیسائی، میں جانتی ہوں وہ بے غیرت ہیں، بے غیرت، ان میں غیرت نہیں ہے، لیکن میں تمہیں جانتی ہوں کہ تم محمد رسول اللہ کے غلام ہو، تمہیں میں جانتی ہوں کہ تمہارا نبی غیرت والا نبی تھا، تمہارا نبی بہنوں ماؤں بیٹیوں کی عزت کرنا جانتا تھا، اس لیے میں جانتی ہوں کہ اگرچہ میں کافرہ ہوں، میں عیسائی عورت ہوں، لیکن میرے اوپر جو یہ یہودی ظلم کر رہے ہیں، اگر اس ظلم کا کوئی بدلہ اس روئے زمین پر لے سکتا ہے، اگر کوئی حقیقتاً غیرت مند قوم ہے تو تم مسلمان ہو، لہٰذا مجھے انصاف چاہیے، یہ یہودی میرے ساتھ زنا کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، تم مجھے چھڑاؤ۔ تو صلاح الدین ایوبی نے پھر چڑھائی کی، 27 ملکوں کو شکست دی، پورے رومن امپائر کو ہرایا ایک عیسائی لڑکی کے لیے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا کردار تھا، اور آج ہمارا مسلمان اس سے اپنی ماں بہن بیٹی نہیں بچتی، اس سے اپنی ماں بہن بیٹی نہیں بچتی، تو ہم یہ کردار لے کر کیا پوری دنیا کے اوپر حکومت کریں گے؟ ہم کیا ہندوستان والوں کو شکست دیں گے کہ ہمارا اپنا آپ خود صحیح نہیں، ہم اپنے آپ کو خود صحیح کر لیں؟ تو تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیسرے نمبر پر بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو قتل کرے، خشیت ان یاکل ماءک او یاکل طعامک، کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائیں گے، یا وہ تیرا مال اور تیرا کھانا کھا لیں گے، مطلب غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کرے، تو یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔